اس کے لیے کوئی ایسا چاہیے کہ جس کے وجود سے خوشبوئیں پھوٹتی ہوں، جو سب کی بدبو کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ایسا چاہیے. یہ ہے اصل وجہ. اسی لیے سرکار گوھر شاہی کو بلایا گیا. اللہ تعالیٰ نے تبھی کہا ہے نا، اذا جاء نصر اللہ. تم نے اگر کرکٹ کھیلی ہے، یا جو لوگ کرکٹ کو سمجھتے ہیں، بیٹسمین کے لیے اسکور کرنا ڈپینڈ کرتا ہے پچ کی کوالٹی پر. جس پچ پر وہ کھیل رہا ہے وہ پچ کیسی ہے. بہت سی پچز ایسی ہوتی ہیں، جیسے خاص طور پر انڈیا میں جو پچز ہوتی ہیں بہت ڈرائی ہوتی ہیں، ہارڈ سرفیس ہوتی ہے، گراس نہیں ہوتی اس پہ، تو اس کے اوپر بال جو ہے وہ ایون باؤنس آتا ہے، بیٹ کے اوپر بال آتی ہے. اب ایسی پچ جس کے اوپر باؤنس ان ایون ہو، گراس ہو، چھوٹے چھوٹے پیچز ہوں ادھر ادھر، اس کے اوپر بیٹنگ کرنا وہ کمال ہے، وہ آسان کام نہیں ہے. بیٹسمین تو ہیں، لیکن اس وقت بیٹسمین ہیں جب بال بیٹ کے اوپر آ رہی ہے. کیونکہ کرکٹ میں بیٹنگ میں سارا کا سارا گیم جو ہے نا وہ ٹائمنگ کا ہے. اچھا، بال اگر کبھی دا بال از کیپنگ لو اینڈ سڈنلی اٹ گوز اپ ان ایون باؤنس، تو آپ کی ٹائمنگ بگڑ گئی نا. جب آپ کی ٹائمنگ ہی بگڑ گئی تو پھر آپ کیا کھیلیں گے؟ تو پھر ایسی پچ پر ایک نئی اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے، اور وہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جو آپ نے نیٹ میں پریکٹس کی ہے نا، وہ پری میڈیٹیٹڈ شاٹ جو کھیل رہے ہیں وہ نہیں چلے گا. اب آپ کو دیکھنا پڑے گا لینتھ، اور لینتھ کو دیکھ کے پھر آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کو فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہے یا بیک فٹ پہ کھیلنا ہے. بیک فٹ پہ کھیلنا ہے تو انتظار کر کے کھیلنا پڑے گا، کیونکہ جتنے بڑے بڑے بیٹسمین ہیں ان کے پاس دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ اپنا فرنٹ فٹ سامنے لاتے ہیں ان دا لائن آف دا بال اینڈ دین دے ہٹ، اور دوسرا جو ٹیکٹکس میں آتا ہے بیٹنگ کی وہ یہ ہے بال کو نیچے سے مارنا. ایک ہے بال کو اوپر سے مارنا، جیسے سچن تندولکر ہے وہ بال کو نیچے سے مارتا. تو یہ چیزیں جو انتہائی ایکسپیرینسڈ بیٹسمین ہوتا ہے وہ جا کے پھر اس طرح کی پچز کے اوپر بھی کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن اس کو کامیاب ہونے میں بھی بڑا عرصہ لگتا ہے. پہلے وہ آہستہ آہستہ ڈیفینسو ہی کھیلتا رہتا ہے، ڈیفینسو کھیلتا رہتا ہے، اور پھر جب اس کو کریز پر اچھا خاصا وقت گزر جاتا ہے اور اس کو جو ہے پچ کی کوالٹی سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے، پھر وہ اسکور کرتا ہے. تو ہماری بیٹنگ بہت زیادہ جو ہے نا ڈپینڈ کرتی ہے پچ کی کوالٹی پر. اسی طریقے سے انبیاء کی، اولیاء کی جو تعلیم اور ان کا تصرف ہے وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہاں کے ماحول میں نار کا تناسب کتنا ہے. آدم صفی اللہ کے دور میں نار کا تناسب، ریشو آف نار، ایول انرجی بہت لو تھی. ہاؤ سکسیسفل از a messenger of God in delivering his message and spiritually train his people will utterly depend on the ratio of evil energy in the atmosphere. Because more than human beings are invisible creatures who live in this world, and their presence yield evil energy. So you have to deal with that evil energy when you spiritually open up somebody's heart. Now, those who do not understand the spirituality, how will they ever know what is the ratio of evil energy in the atmosphere concurrently? So, in the beginning, there was minimal evil energy. But as time went by, the invisible creature increased in number very rapidly. And after Adam, when Abraham came, the ratio of evil energy was almost double.
And then came Moses. It was increased further. And then came Jesus. It was more than any other time. And when the Prophet of Islam, Prophet Muhammad came, the evil energy in the atmosphere was the highest. Now, 1450 years have already passed after the advent of Prophet Muhammad. Right now, the ratio of evil energy in the atmosphere is more than 1000%. More than 1000%. If there is 1000% bad smell in the room, 10% of perfume will not make any difference. So Jesus came 2000 years ago, and Idris and Ilyas, they all came 2000, 3000 years ago. Now just imagine what would be the level of evil energy. Naar ka tanasub kitna hoga. So basically, you need a universal master whose authority and whose power is limitless. That's why you need Gohar Shahi. Whose authority and whose power is limitless. No amount of evil energy can stop him. Those who came before, the messengers of God, the prophets of God, the saints of God, they were granted limited authority, limited power, right? I mean, if you can easily lift 5 kg, you can go as high as 10. But what if I ask you to lift 500 kg? You only lift 5 kg every day. How can you even think of lifting 500 kg? No way. You need somebody really heavyweight. So the ratio of evil energy in the world has gone beyond limits. Now you need somebody who has limitless power, limitless authority. یہ جو نار کا تناسب ہے، کتنے جنات ہیں، کتنے شیاطین ہیں جو گھوم رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ کتنے جنات ہیں؟ اگر ایک آدمی سے بدبو آ رہی ہو، یہاں بیٹھا ہوا ہو، تو وہ بدبو ادھر ادھر پھیلے گی، سب کو بدبو آئے گی. 2 آدمی آ کے بیٹھ جائیں گے، بدبو بڑھ جائے گی. 10 آدمی آ کے بیٹھ جائیں گے، بدبو بڑھ جائے گی. اور اگر بدبودار آدمی یہاں پر 50 ہوں اور نہائے دھوئے ہوئے صاف ستھرے آدمی صرف 2 ہوں، تو ان 2 آدمیوں کی جو صفائی ہے وہ 50 آدمیوں کی بدبو کو دور نہیں کر سکتی نا. اس کے لیے کوئی ایسا چاہیے کہ جس کے وجود سے خوشبوئیں پھوٹتی ہوں، جو سب کی بدبو کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ایسا چاہیے. یہ ہے اصل وجہ. اسی لیے سرکار گوھر شاہی کو بلایا گیا. اللہ تعالیٰ نے تبھی کہا ہے نا، اذا جاء نصر اللہ. اب رہ گئی بات کہ آپ یہ سمجھیں کہ لو بھائی اللہ کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے. یہ تو آپ کا خیال ہے نا. اللہ خود تو زمین پہ آئے گا نہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے، کسی کے ذریعے کروائے گا نا. اچھا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرض کی ضرورت ہے؟ قرض حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض دو. اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صرف اللہ سے مدد مانگو، انسان سے مدد مت مانگو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے مسلمانوں کو کہ حضور کی تعظیم و تکریم کرو اور ان کی مدد کرو. اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی مدد کرو. رسول اللہ کو مدد چاہیے، ہم کو مدد کرنا ہے رسول اللہ کی. ٹھیک ہے، کریں گے. کبھی ہم کو مدد کی ضرورت پڑ گئی اور ہم کہیں رسول اللہ آپ بھی ہماری مدد کریں، تو پھر یہ شرک ہو جائے گا. پھر کہیں گے آپ رسول اللہ سے مدد مت مانگو، اللہ سے مانگو. ارے اللہ نے کیوں کہا اپنے بندوں کو میرے نبی کی مدد کرو؟ تمہارا دین بگاڑ دیا ان مولویوں نے، ان بدبختوں نے. دین تمہارا بگاڑ دیا، برباد کر دیا دین تمہارا. TV
the place to connect with God.